بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کا سین تمہاری زمین تمہاری زادات یہ سب جاگتی آنکھوں کا سنگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کلیم بھائی کو اشارتاً بلایا اور کہا کہ آپ کا پروگرام چلانے کا وقت کیا ہے، کتنے بجے تک؟ انہوں نے کہا دیکھ لیجیے۔ دیکھنے کے لیے تو رات ختم ہو جائے گی لیکن دیکھنا ختم نہیں ہوگا۔ عبدالحنان رضوی آپ کے سامنے بظاہر بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ناٹا سا آدمی ہے، کالا کلوٹھا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا سے جو کچھ عنایت کیا ہے دیا ہے یہ بہت بڑی انعام ہے۔ لہذا دیکھنے کے لیے پوری رات دیکھ سکتا ہوں، لیکن بات ہوتی ہے کہ پھر آپ لوگوں کا خود و نوش کا بھی قیام کا بھی جو ہے وقت دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے میں اپنے گفتگو کا آغاز تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے موت کے حوالے سے چند باتیں سنا کر گزر جاؤں گا، اور آپ ساری باتوں کو سن کر تقریر سنیں میرے بھائی، لیکن سننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بس سننے تک محدود رکھیے، سننے کے بعد تھوڑی سی اس کو دل میں جگہ دیجیے، دل میں جگہ دینے کے بعد اس کو عمل میں لائیں، اور عمل کے لیے اگر تھوڑی سی چیز ہو، تھوڑی سی ہے نا، تھوڑی سی بات آپ کو جانکاری مل جائے اور اس پہ آپ عمل کر لیجیے نا، تو وہی تھوڑی سی بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ اور بہت زیادہ ہم نے اکٹھا کر لیا مال، بہت زیادہ جمع کر لیا اور پتہ چلا کہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ مال بھی فضول ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ موت کے حوالے سے یہ محفل ہے، تو موت کے حوالے سے یہ محفل ہے، تو اسی حساب سے میں آپ سے بات کروں گا۔ اور دنیا میں جو بھی آیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے مخلوقات ہیں؟ آپ اگر تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کم و بیش جس کو لوگ جانتے ہیں وہ جو گنتی میں آیا ہے 18,000 مخلوقات کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا۔ کتنا؟ 18,000۔ ہم لوگ کتنے جانتے ہیں؟ یہ بات ہے کہ 18,000 مخلوقات جو دیکھنے میں آتا ہے، جو انسان دیکھ پا رہا اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی نگاہ سے، جس کو ریسرچ کیا گیا، ورنہ بے دیکھی چیزیں کتنی ہوں گی یہ تو خدا وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ تو 18,000 مخلوق کا مطلب کیا؟ ایک جاندار، اور مخلوقات کئی، جمع، واحد اور جمع کا صیغہ ہے یہاں پہ۔ تو 18,000 مخلوقات میں جیسے کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ چوٹی سے لے کر کے انسان لامحدود چیز اگر دیکھتا ہے تو چوٹی کو ہی دیکھ پاتا ہے، مجھے چھوٹا ہے نا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے تو چوٹی سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جاندار اللہ نے پیدا کیا ہے جو کہ انسان نظر میں نہیں آتا ہے۔ تو چوٹی سے لے کر کے ہاتھی تک جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب مخلوقات ہیں، اللہ کی مخلوق۔ اور ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بھی دیا ان تمام مخلوقات کو، اور پھر اس کا جان بھی واپس قبض کرنے کے لیے کن کو پیدا کیا؟ حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں
گرجوں گا نہیں، برسوں گا نہیں، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے چند اہم ضروری مسائل کی بات کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار، انگنت، جس کو ہم اور آپ شمار کر ہی نہیں سکتے، بے شمار فرشتے ہیں۔ اور ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے جو ہے نا معتبر ہیں، نامی گرامی ہے۔ ایک کا نام کیا پتا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ کہیے نا وجہ تو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے پہلا فرشتہ۔ دوسرا فرشتہ ہے حضرت میکائیل، اور تیسرا فرشتہ ہے حضرت عزرائیل، جس کو ہم اور آپ ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا فرشتہ کون ہے؟ حضرت اسرافیل۔ یاد رکھیے گا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو جانے انجانے میں آج کل یوٹیوب کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب میں یہ سب باتیں ملتی ہیں، ہمارے غیر قوم بھائی بھی سنتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ مسلمان ہیں، آپ کا پالا اگر پڑ جائے، اس لوگوں سے سوال کر لے گا، بتا دو تم مسلمان ہیں تو تمہارے مقرر فرشتے کتنے ہیں؟ تو اچھے اچھے مسلمان بھائی کا جو ہے نا بولتی بند ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان ہیں لیکن جانکاری نہیں ہے تو کیا ہوگا، بولتی بند ہو جاتی ہے۔ آپ کتنی افسوس کی بات ہے، وہ غیر قوم ہے، اس کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے 4 فرشتے ہیں۔ پانی بھر دیتے۔ حضرت میکائیل کا کام کیا ہے؟ ان کے اندر 2 کام سونپا گیا ہے، پانی برسائیے اور بندوں تک رزق کو پہنچائیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ کماتے ہیں، پیسہ خرید کے لاتے ہیں دکان سے، یہ تو ہمارا اور آپ کا، یہ تو اللہ نے کھیتی بنا دیا ہے، پیسے پہ غرور نہیں، کمائی پہ غرور کوئی کام کرے تو سب سے بڑا احسان ہے ان کا جو پانی برسا کر رزق اگاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آئیے تیسرا فرشتہ کون ہے؟ حضرت عزرائیل ملک الموت۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ بندوں کے جسم سے روح نکالنا، زندے لوگوں کو مردہ کرنا، موت کی نیند سلانا، حضرت عزرائیل کا کام۔ ہم نے کتنا چیز بتایا؟ پہلا حضرت جبرائیل کا کام بھی بتا دیا، اللہ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچانا۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل جو کہ پانی برسانا اور بندوں کو رزق پہنچانا ان کا کام ہے۔ تیسرا فرشتہ کون ہے؟ حضرت عزرائیل، جو بندوں کے روح کو قبض کرتا ہے، یعنی جاندار کے روح کو، بندوں کے اپنے ہاتھ میں سب کا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ کہہ دیتا ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل کتنے فرشتے ہیں؟ ایک، پوری دنیا میں، پوری دنیا کیا ہے؟ انڈیا اسی میں ہے، پاکستان اسی میں ہے، بنگلہ دیش اسی میں ہے، انڈونیشیا اسی میں ہے، افریقہ اسی میں ہے، تھائی لینڈ اسی میں ہے، سعودی عرب اسی میں ہے نا، مصر اسی میں ہے۔ جہاں جہاں آپ چلے جائیے پوری دنیا میں، جتنے بھی امریکہ پاورفل ملک ہے، یہ پوری دنیا جہاں سے شروع اور جہاں پہ جا کے اینڈ یعنی ختم ہے نا، پوری دنیا میں ایک ہی فرشتہ ہے جس کا نام حضرت ملک الموت عزرائیل ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں کا روح اکیلے ہی قبض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچیے، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو دلی کا کرسی مل گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا راجا کوئی نہیں۔ نام کاہے بولیں گے؟ نام نہیں بولیں گے، نام بول کر اپنی زبان بھی گندا کرنا نہیں چاہتے، سمجھے نا؟ ایسے لوگوں کا نام لینے سے زبان گندا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو دنیاوی کرسی، دلی کا کرسی مل گیا، اور سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر کے راجا کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کام پر مبین فرما دیا کہ پورے رشتے کو دیکھیے، اللہ نے اتنی جرأت دی، اتنی طاقت دی، اتنی قوت دیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کا تنے تنہا اکیلے ہی لوگ قبض کرتے ہیں۔
اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر ملک الموت پوری دنیا آپ نے اب دیکھا ہوگا، ابھی مہا کمبھ جو ہوا وہ چل رہا ہے، ابھی جانتے ہو، وہاں بھگدڑ مچی، اور بھگدڑ میں ایک کے اوپر ایک کے اوپر لوگ چلتے گئے، اور پتا چلا کتنے 18 20 32 نام بتا رہے ہیں نیوز والے، لیکن اگر آپ زمین پہ پہنچیں گے تو پتا چلے گا 100 سے بھی ادھک لوگ گئے ہوں گے، کہاں؟ فی نار جہنم، الذین فیہا، سمجھ میں کوئی دقت نہیں، خدا شاہد ہے۔ تو 100 سے بھی، اب 100 سے بھی زیادہ لوگوں کی جو روح تن سے نکل گئی، اب ایک ہی ٹائم، ایک ہی وقت، 1 گھنٹہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کے انترال میں جو ہے 100 200 لوگوں کی جان ایک ساتھ نکل گئی۔ مجھے پتا چلا کہ دلی میں بھی نیو دلی اسٹیشن میں بھگدڑ ہوا، وہاں بھی 18 20 لوگوں کی جان ایک ساتھ گئی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ میں نے پوچھا برائٹنس کے نہ بول، ملک الموت جلا تو یہ بتا کہ تو تنے تنہا اکیلا لیکن روح قبض کرنے کی باری آتی ہے جہاں 150 200 کی ایک وقت میں روح نکلتی ہے، تو تنے تنہا کیسے سب کی روح قبض کر لیتا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ الحنان رضوی، تو کیوں دیکھتا ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بھی ہتھیلی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سمجھے؟ میں ان پورے ملک کو، پورے انڈیا اور جتنے بھی ممالک ہیں سب کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے میرے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ ٹیکنک دیا ہے، وہ طاقتیں عطا کی ہے کہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کے مانند دیکھتے ہیں، کس بندے کی کب روح قبض کرنا ہے، کب کس کو موت کی نیند سلانا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کہیں جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پاور کس نے دیا ہے؟